الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 3 رکوع اور سورہ آل عمران کے 11 رکوع مکمل ہوئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 پر. آیت نمبر 120 کے بعد اگلا رکوع ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیات میں تھا کہ غیر مسلمین تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اندر اندر تم سے بڑا حسد کینہ بغض رکھتے ہیں. تمہیں کوئی ترقی اور کامیابی بھلائی نصیب ہوتی ہے تو انہیں کڑھن ہوتی ہے, انہیں ناگوار گزرتا ہے, اور اگر تم پر کوئی برا حال آ جائے, کوئی مصیبت ٹوٹ جائے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اندر اندر. تو اب اگر ان کے ضرر اور کافروں غیر مسلموں کے ان کے تکلیف سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھو. وہ تو تمہارے دشمن ہیں, رہیں گے, وہ تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں, پہنچانا چاہیں گے. اللہ کی مدد آیا کرتی ہے صبر و تقوی کی بدولت. لہذا اگر تم نے دین اسلام پر اپنے کو جمائے رکھا اور گناہ سے اپنے کو بچائے رکھا اور صبر و تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تو اللہ کی مدد آئے گی. ان کی ساری تدبیریں, ساری اسکیمیں, سازشیں سب دھری رہ جائیں گی, کچھ نقصان نہیں ہوگا. خدا نخواستہ صبر و تقوی میں کمی آ گئی یا اللہ سے تمہارا رشتہ ہی کمزور پڑ گیا تو پھر تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, تمہیں ذلت بھی ہوگی اور تمہیں شکست کا بھی سامنا کرنا ہوگا. اس لیے یہاں تلقین کی گئی صبر و تقوی یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت فتح و کامرانی ترقی دیتے ہیں. چنانچہ آگے 2 واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, ایک غزوہ احد, دوسرے غزوہ بدر. غزوہ احد میں جو وقتی طور پر تھوڑی سی جو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگ گئی, اس میں صبر و تقوی کی کمی کا دخل ہو گیا. صبر و تقوی میں تھوڑی ثبات قدمی, استحکام اور ظاہری طور پر تھوڑی سی نافرمانی جو ہوئی, اس کے نتیجے میں غزوہ احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگ گئی. اور غزوہ بدر کے اندر صبر و تقوی بھرپور موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسا جو ہے فتح و کامیابی دکھلائی. تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر, حالانکہ بدر میں مسلمان اور زیادہ کمزور تھے, صرف 313 شریک تھے اس میں اور ہتھیار بھی کچھ نہیں تھے, صرف 2 گھوڑے, 313 مجاہدین کے بیچ میں صرف 2 گھوڑے, 70 اونٹ اور 10 تلواریں. اب ان 10-12 تلواروں سے 1000 لشکر کو مارا جا سکتا ہے, لیکن دشمنوں کا لشکر 1000 تھا. تو آگے کے آیتوں میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مدد فرمائی. غزوہ بدر میں بڑے بڑے ان کے سارے سورما مارے گئے. ابو جہل مارا گیا اور ابو لہب تو شریک ہی نہیں ہوا تھا, اور بھی اس میں بڑے بڑے ان کے مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صبر و تقوی کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی, فرشتوں کو نازل کیا اور تمہاری ہمت بندھائی. اور ورنہ 313 لوگ 1000 کے لشکر وہ دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوتے, اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھتے, لڑنے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے. لیکن اللہ رب العزت نے بھیڑنت کرائی اور کامیابی بھی عطا فرمائی, لڑنے کا حوصلہ بھی دیا اور پھر لڑ کر کے اور فتح بھی عطا فرمائی. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ ان آیتوں میں غزوہ احد کا پہلے ذکر آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام
آپ اس وقت کو یاد کریے جو غزوہ احد میں حالات پیش آئے تھے۔ شروعات اس طرح ہوئی تھی کہ غزوہ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی جو ہے قید کر لیے گئے تھے، اور بہت سارا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا۔ تو اتنا بھاری نقصان کافروں کا ہوا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے بنیادی پتھر ہے انقلاب میں، اسلام کی کامیابی کی شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ اسلام کے کا جو انقلاب برپا ہوا وہ یہیں سے شروعات ہوئی انقلاب کی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پرچم بلند ہی ہوتا رہا۔ بہرحال تو یہ جب کافروں کے لیے یہ بہت برے دن تھے اور ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے اتنے بڑے مار دیے گئے، وہ مسلمان جن کو جن کو رہنے نہیں دیا انہوں نے، اور آئے دن ان پر مصیبتیں توڑا کرتے تھے، مصیبت کے پہاڑ ان پر ٹوٹتے تھے، اور آج ان مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مار دیے گئے، تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ انہوں نے قسمیں کھائیں اور انہوں نے کہا کہ ملک شام سے جو تجارت کا سامان، سال میں بڑی 2 تجارتیں کرتے تھے یہ، ایک ملک شام کی ایک ملک یمن کی، تو ملک شام سے جو قافلہ تجارت کا سامان لے کر کے آیا وہ سارا سامان مسلمانوں سے بدلہ لینے میں خرچ کیا جائے گا، اور ایک جنگ کی جائے گی جس میں اور بھی مکے کے آس پاس کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، اور اس غزوہ بدر میں جو شکست ہوئی اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ 3000 کا لشکر، واقعہ ذرا لمبا ہے، خلاصہ یہ کہ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا، عورتیں بھی ان کے ساتھ شامل ہوئی کہ وہ ہمت دلائیں گی اور وہ کہیں گی کہ تم ہماری پرواہ نہ کرو، ہم تو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، اور ان کے جو ہے جو ان کو گا کر کے اور ہمت دلا کر کے اور ان کی خدمت کر کے، اور کھانے پینے وغیرہ کے لیے بھی عورتوں کی ضرورت تھی، دوا علاج کے لیے بھی، تو یہ ساری خدمات عورتیں کریں گی، لہٰذا عورتیں بھی نکلیں، 3000 کا لشکر جو ہے نکلا، اور تمام ساز و سامان کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب آ کر کے خیمہ زن ہو گیا، اور مسلمانوں پر اگلے دن حملے کی تیاری ان کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کافروں کا 3000 کا لشکر احد کے قریب، احد پہاڑ یہ مدینہ کی بستی سے صرف 3 میل کے فاصلے پر، لہذا جو ہے لشکر آ چکا ہے، ہونا کیا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شام کو مشورہ کیا اور صبح میں مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، تو اس میں 2 رائے ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی رائے یہ تھی، سبھی سے مشورہ مانگا جا رہا تھا اپنی رائے دو، کہ مدینہ پاک میں رہتے ہوئے ان سے مقابلہ آسان ہے، سہولیات رہیں گی، اور ان سے وہ جب یہاں آئیں گے تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ بہت سے لوگ جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شریک نہیں تھے یا اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے بدر میں فتح کا نظارہ دیکھ چکے تھے، ان کو یہ ہوا کہ نہیں، جب ہم بدر میں ان سے اس طرح 2 ہاتھ ہو چکے ہیں تو اب ہمیں یہاں رہ کر کے لڑنے میں کئی کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بزدل ہیں، لڑنے کے لیے آئے نہیں، تو ہمیں چل کر کے لڑنا چاہیے۔ وہ ہاتھ پہاڑ جہاں پہ وہ خیمہ زن ہے وہاں چل کر کے ان سے جو ہے 2 ہاتھ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ اس مشورے میں جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار تھا، بڑا بااثر آدمی تھا، چودھری تھا اپنے قوم کا، تو وہ بھی مشورے میں شریک تھا، اس سے بھی رائے مانگی گئی، تو اس نے بھی وہی رائے دی جو نبی کریم علیہ السلام نے دی تھی، لیکن اس کی رائے کے مقصد کچھ اور تھا کہ یہاں جو ہے چھپنا آسان رہے گا، نظر بھی نہیں آئے گا کون شریک ہوا لڑائی میں کون نہیں ہوا، اس طرح ہماری جان بچی رہے گی، غرض یہ کہ اس نے بھی یہی رائے دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ رائے زیادہ آ رہی ہیں جس میں مدینے سے باہر نکل کر کے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کا اصرار بھی ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع دیجیے، ہم نے بدر میں شرکت نہیں کی، اب ہم اپنے حوصلے نکالیں گے، یا تو شہادت ہوگی یا جو ہے فتح ہوگی، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، فتح ہوتی ہے تو بھی ہماری جیت ہے، شہادت ہوتی ہے تو بھی ہماری جیت ہے، اللہ کی شہادت ہماری مراد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اسی گفتگو کے دوران اپنے گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر کے، جنگ کے ہتھیار پہن کر کے آپ
تیار ہو کر چلے نکل آئے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بادل ناخواستہ ہماری رائے پر راضی ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ ہم نے جو اصرار کیا یہ اچھا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے معذرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کیجئے، آپ کی جو رائے ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، ہم کو اصرار نہیں کرتے، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں، آپ جو سا چاہیں ویسا کریں، یا ہماری رائے کو آپ خاص نہ دیکھیے، اپنے طور پر فیصلہ فرمائیے، جو آپ کہیں گے اس پر ہم راضی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی جب جنگ کے لیے ہتھیار پہن لے، جب تک جنگ نہ ہو جائے یا صلح نہ ہو جائے وہ ہتھیار رکھا نہیں کرتا۔ اب ہم ہتھیار اتار نہیں سکتے، لہذا جو ہے ہتھیار نہیں زرہ پہن لی تھی، جو ہتھیار سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے۔ زرہ جو ہے لوہے کی صدری کہہ لیجیے، وہ اس پر تلوار کا وار سینے پر اور پیٹھ پر بازوؤں پر اس سے بچا رہتا آدمی۔ تو اس طریقے پر جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اور آپ چل پڑے، صحابہ کو لے کر کے جو ہے چل پڑے، تو صحابہ کرام کا جو لشکر تھا وہ 1000 افراد پر مشتمل تھا، ادھر 3000 لوگ تھے۔ تو اس میں 1000 کا جو لشکر تھا، اس میں عبداللہ بن ابی، اس کے ہمنوا اور منافقین، یہ تقریباً 300 تھے۔ ہوا یہ کہ ابھی 1 میل تقریباً طے ہوا تھا، سفر مدینے سے چل کر احد کے لیے جنگ کے لیے چلنا ہوا۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کو اکساتے ہوئے اور سب کو ایک نعرہ دیا کہ چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی اور جو ہے مدینے میں رہ کر کے جنگ نہیں کی جا رہی ہے اور ہماری رائے کے خلاف جو ہے جایا جا رہا ہے، تو ہم تو شامل نہیں ہوں گے۔ ہم کیوں جان کو جوکھم میں ڈالے جو ہماری رائے نہیں چلی، ہمیں خاطری میں نہیں ڈالا گیا، تو دوسروں کی رائے مان لی گئی۔ اس نے پھوٹ ڈالنے والا کام، منافقوں کا ہوتا ہی ہے حرکت، تو منافقوں نے پھوٹ ڈالنے کا کام کیا اور اپنے 300 آدمی لے کر کے پیچھے ہٹ گیا اور مدینے واپس آ گیا۔ اس موقع پر مخلص مسلمانوں میں سے اوس قبیلے کے بنو حارثہ اور خزرج کے بنو سلمہ، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، اوس میں سے ایک قبیلہ اور اب خزرج میں سے ایک قبیلہ، یہ بھی ہمت توڑنے لگ گیا اور انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب تو ہم صرف 700 بچے ہیں اور ادھر 3000 لوگ ہیں، تو 700 لوگوں کا مقابلہ 3000 لوگوں سے مشکل ہوگا، اور کیوں جو ہے ہم لڑنے جائیں جب جو ہے لڑائی ابھی زبردستی ہم مسلط تو ہوئی نہیں ہے، مدینے میں رہتے ہیں، رہنا چاہیے۔ تو یہ لوگ بھی ہٹنے لگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کی لاج رکھی، یہ سچے پکے مسلمان تھے، غلط فہمی کا شکار ہو رہے تھے، ہمت توڑ رہے تھے، بزدلی آ رہی تھی، شیطانی وسوسہ ان کو ستانے لگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو وسوسے تک رکھا، اس پر عمل نہیں ہونے دیا، اور اللہ نے مدد فرمائی اور ان کی ہمت بلند ہوئی، اور انہوں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت سے اور آپ کے ساتھ چھوڑ کر جانا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ خیال آیا کہ ہم نبی کے ساتھ چھوڑ کر واپس لوٹیں اور عبداللہ ابن ابی کا ساتھ دیں، یہ مناسب نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے قدم جم گئے اور وہ پھر ساتھ میں گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احد پہاڑ کے اس پار ان کا قبر جو دشمنوں کی فوج تھی، احد کے پہاڑ کے اس پار جو ہے مسلمانوں کی فوج تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ٹھکانے بتائے کہ تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں رہنا ہے، اور 3 دستے بنائے، ایک اگلی صف یہاں رہے گی، دوسری صف یہاں پہ کھڑی ہوگی۔ 50 آدمیوں کا ایک جماعت آپ نے احد پہاڑ کے عقب سے پیچھے سے ایک درہ پڑتا ہے، یعنی ایک کھائی سی پڑتی ہے کہ اس چھپکے سے کوئی شخص ادھر سے بھی آ سکتا تھا، تو آپ نے 50 لوگوں کو ادھر مسلط کیا، مقرر کیا، اور اس میں ایک صحابی کو ذمہ دار بنایا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم اس جو ہے کھائی کو چھوڑنا نہیں جب تک کہ ہماری طرف سے حکم نہ آ جائے کہ تم اب آ جاؤ۔ تو وہ بس یہی یہاں پر جو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، جنگ ہوئی اور آگے واقعات آئیں گے، جنگ میں فتح ہوئی اور کافروں کے جو ہے لوگ مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت بھی دیا۔ تو اب جب یہاں ان کو پتہ چلا، جو 50 لوگ جہاں پہ مقرر کیے گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی اور مال غنیمت مسلمان لوٹ رہے ہیں اور اب جنگ ختم ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد تو جنگ کی حالت میں تھا کہ جب تک جنگ رہے جب تک تم یہاں سے نہیں ہٹنا، اب جنگ ختم ہو گئی اور لوگ مال لوٹ رہے ہیں اور مال جمع کیا جا رہا ہے، لہذا اب ہمیں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا منشا پورا ہو چکا۔ بس یہی اجتہادی غلطی تھی، یہی ہے وہ صبر و تقوی کی کمی جو پیدا ہو گئی تھی۔ اور صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، ہاں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ پہ باقی نہیں رکھتا، فوراً وہ توبہ کرتے ہیں اور جو ہے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ نے بغیر کسی استثناء کے تمام صحابہ کے لیے ایک جملہ جو ہے سورہ حدید میں استعمال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سارے ہی صحابہ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، لہذا کوئی بھی صحابی جہنمی نہیں ہے اور کوئی بھی صحابی جو ہے ایسا نہیں جو جنت میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا اعلان کیا۔ ہاں یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہو، ان سے غلطی نہ ہو، تو بہرحال ان سے یہ چوک ہوئی، غلطی ہوئی، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید جو ابھی کافروں کی طرف سے تھے، انہوں نے ان کی نگاہ میں تھا کہ یہاں پر جو ہے یہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 50 آدمیوں کی وجہ سے جو مقرر تھے وہاں حملے کی وہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ ختم ہو رہی ہے اور وہ جگہ پر نگاہ ڈالی کہ اس جگہ پہ دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، بس خالد بن ولید نے جو بعد میں اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری جنگوں میں اسلام کی خدمت جو ہے ان سے خدمت لی، انہوں نے پلٹوار کیا اور بالکل بے خبری میں جو مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اس سے جیتی ہوئی جنگ کا پاسہ پلٹ گیا، اور پھر جو واقعات پیش آئے وہ آگے کے رکوع میں آئیں گے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی علیہ السلام آپ جنگ احد کے حالات کو یاد کیجئے، جنگ احد کے وقت کو یاد کیجئے۔ اذ غدوت، جب کہ آپ صبح صبح کو نکلے، من اہلک اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، اور مسلمانوں کو جمانے لگے، مقاعد للقتال، ان کے جنگ کے ٹھکانوں پر، ان کی سب بندی کرنے لگے نکل کر کے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سن رہا تھا، جان رہا تھا، یعنی اس سے پہلے جو آپ نے مشورہ لیا اور اس میں جس نے جو رائے دی، کس نے کس نیت سے کیا بات کہی، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ اذ ہمت طائفتان، اور اس موقع پر دو قبیلے جو ہمت توڑنے لگ گئے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ ہمت طائفتان، جب کہ دو قبیلوں نے، دو جماعتوں نے، یہ جو اوس و خزرج کے ایک قبیلہ تھا، ان میں کا ہمت، انہوں نے قصد کرنے لیا، ارادہ کر لیا، منکم جو تمہیں میں سے تھے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، کم ہمتی دکھائیں اور شامل نہ ہو۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار ہوا، اللہ ان کا مددگار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی جو دل میں آ رہی تھی دلی تک رکھی اور اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ آتا ہے روایتوں میں کہ یہ جو بنو سلمہ بنو حارثہ مخلص مسلمان تھے، تو ان پر جو آیت میں گویا ان پر ایک مذمت آئی کہ انہوں نے بزدلی دکھانا چاہی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے واللہ ولیہما جو فرمایا، اس کی وجہ سے ہمیں ہماری جو بزدلی کا ذکر آیا اس پہ ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا، یعنی ہمیں کوئی جو ہے دل کو رنج نہیں ہوا، غم نہیں ہوا کہ ہماری مذمت آئی، کیونکہ ہماری تعریف بھی آ گئی کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا جو ہے مددگار ہوا، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا کارساز و مددگار ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو اللہ نے ہماری تعریف بھی تو فرما دی، اگر یہ تعریف نہ ہوتی تو ہم تو جو ہے رنج و غم میں مبتلا رہتے کہ ہماری کمزوری کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو اس پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے اپنا ولی ہم کو بنایا۔ فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، وہ اس وقت دو جماعتوں نے تم میں سے بزدلی کا ارادہ کیا، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہوا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے شیطان نے ان میں وسوسے ڈالے، وہ افراد کو دیکھنے لگ گئے، ساز و سامان کو دیکھنے لگ گئے کہ وہاں 700 لوگ ہیں، وہاں جو ہے 3000 لوگ ہیں، توکل میں کمی آئی، اللہ نے فوراً ان کو سنبھال لیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد آیا کرتی ہے وہ تو تقوی اور صبر کے نتیجے میں آیا کرتی ہے، چنانچہ تم دیکھ چکے ہو، اس کا حوالہ دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا
قدر کے مقام پر، لہذا اب سوچنے کی کیا بات. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم تو اور زیادہ کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا جو نسخہ ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اس کو اپنائے رہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو اللہ سے برابر ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو. یعنی جب اللہ سے ڈرو گے پھر اللہ کی تمہارے ساتھ مدد ہوگی تو تمہیں اللہ کے وہ انعامات ملیں گے کہ تم پھر شکر کرو گے. اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، تاکہ تم شکر کرو گے یعنی اللہ کی خوب اطاعت عمل اپنے دل سے، اعضاء جوارح سے، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم